ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپک ہے ہمارا آج جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے چیریٹی کے عالمی دن کے حوالے سے. 5 سپٹمبر کو خاص طور پہ اس دن کا اہتمام کیا جاتا ہے اور چیریٹی یہ وہ چیز ہے جس کو بہت پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تربیت دی، عملی طور پہ کر کے بتایا ان لوگوں کے کام آنے کے لیے جن لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، جن کو بھوک اور افلاس نے تنگ کیا ہے، جن کو پیسہ چاہیے ان کی بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے. تو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ عبدالغفار صاحب، سماجی کارکن ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. جی بہت شکریہ. اور آج کل جو سیلاب کے حالات ہیں جنوبی پنجاب میں، وہاں پہ آپ کو آن گراؤنڈ بھی جانا پڑ رہا ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے میں ونس اگین آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ وقت نکال کے آئے. جی بہت شکریہ جی. ان کے ساتھ ایک اور قداور شخصیت سید وقاص جعفری صاحب، سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان. ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے. سر ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ آپ کے بھی آنے کا شکریہ. اور الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بہت سے کوسچنز، بہت سی چیزیں، بہت سے پیٹرنز کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کریں گے آپ سے کہ کیسے کام ہو رہا ہے. پہلے چلتے ہیں حافظ صاحب کی جانب. اور حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جنوبی پنجاب میں اس وقت سچویشن ہے اور وہاں پہ قصور میں پانی کئی دیہاتوں کو، کئی جگہوں کو، املاک کو، مویشیوں کو، افراد کو متاثر کیے ہوئے ہیں، تو کتنے گاؤں اس میں زیر آب آئے ہیں؟ آپ کے پاس سٹیٹسٹکس کیا ہیں اس میں؟ نظامی صاحب جو ہم نے صورتحال وہاں بالکل گراؤنڈ لیول پہ جا کے دیکھی ہے، 50 سے زیادہ گاؤں ایسے ہیں جو بالکل پانی کی نظر ہو چکے ہیں اور دریائے ستلج کا پانی جو ہے وہ انہیں کراس کرتے ہوئے، اور ان میں بہت ایسے گاؤں بھی موجود ہیں جن میں گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ بھی بالکل پانی میں بالکل زیر آب آ چکی ہیں، پانی کی نظر ہو چکی ہیں. وہاں پہ بہت ایسی صورتحال ہے. جب ہم کل ہی بھی ہم گئے اور اس سے پہلے بھی ہم وہاں جاتے رہے، تو وہاں بہت ایسی کیفیت ہمیں دیکھنے کو نظر آئی کہ گاؤں دیہاتوں کے دیہات جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو چکے، ان کے سارے جانور پانی میں بہہ گئے، ان میں بچے ہیں تو وہ روتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. ان میں اگر ایسے بھی بچے تھے جو پانی کے اندر بہہ گئے، پانی میں ہی بہہ گئے، بچے بھی پانی میں چلے گئے. اور ایک تو والدین کو دکھ تھا کہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئی، یہ ایک دکھ ہے. گھر ان کا پانی میں ہے، یہ بھی ایک دکھ ہے. پھر ان کی اولاد جو ہے وہ بھی پانی کی نظر ہو جائے، جانور پانی کی نظر ہو جائیں، ان کا تو مستقبل ہی ختم ہو جاتا ہے. املاک کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد وہ بھی پانی کی نظر ہو گئی. اور اس کے یعنی کہ ہم نے جب پھر وہاں جا کے، ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے جب ہم سامان لے کے، راشن لے کے وہاں پہنچے، تو وہ بہت ایک عجیب کیفیت تھی. خوشی بھی تھی کہ ہم خیر کے کام میں نکلے ہیں، مگر ان کی حالت جو ہے وہ ناقابل بیان ہے. اچھا، چونکہ ہم چیریٹی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کو واضح بڑے کھلے لفظوں میں بتایا گیا ہے، ہمیں اس کی باقاعدہ تربیت ملتی ہے. ہمیں یہ بتائے گا کہ جب آپ وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ مخیر حضرات آپ کے ساتھ تعاون میں تھے، رابطے میں تھے کہ وہاں کے لوگوں کے کس طرح کام آیا جا سکتا ہے فوری طور پہ؟ نہیں، مخیر حضرات رابطے میں ہوتے ہیں. بعض ایسے ذمہ دار ہیں جو جن کی زمینیں پانی میں آ گئی ہیں، مگر ان کے گھر جو ہیں وہ شہر والی سائڈ پہ ہیں. وہاں تو صرف مزدور طبقہ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہے. جہاں پہ سیلاب آیا ہے وہاں مزدور طبقہ زندگی بسر کر رہا ہے، مگر ان میں کچھ ایسے ذمہ دار بھی موجود ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے خدمت تو کرنی ہے، خدمت کا جذبہ بھی ہے، مگر فی الوقت وہ خود ایسی مجبوری کی کیفیت میں ہیں کہ وہ خود لمبی لائنوں میں لگ کے جو ہے وہ ہمارے سے راشن بھی وصول کر رہے ہیں اور کھانا بھی وہ ہم سے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے خاصے صاحب حیثیت مقامی لوگ وہ بھی بری طرح سے افیکٹ ہیں؟ جی بالکل، بڑے ذمہ دار ہو سکتے ہیں اس میں. جی اس میں ایک میں مثال کے طور پہ نام بھی پیش کرنا چاہوں گا. مرزا عارف صاحب ہیں، ان کا 70 ایکڑ سے زائد کا رقبہ ہے، اور وہ لمبی ایک جب ہم راشن تقسیم کر رہے تھے اور کھانا تقسیم کر رہے تھے، وہ ہم سے کھانا وصول کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے تھے، اور جب ان کی باری آئی تو رونے لگ گئے. کہتے ہیں کہ میرے پاس 50 سے 60 مزدور کام کرتا ہے، مگر آج میرا ہلدی کا سارا جو ہلدی کا میرا کاروبار تھا، ہلدی میں نے بیج رکھی تھی، وہ ساری پانی کی نظر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جانور بھی پانی میں بہہ گئے. اور جو میرا مزدور طبقہ ہے وہ تو خود اس وقت جو ہے وہ مجبوری کی کیفیت میں ہے، اور آج میں بہت پریشان حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے. ڈیفینیٹلی آپ سے مزید گفتگو کریں گے. سر آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائے گا جعفری صاحب کہ الخدمت فاؤنڈیشن، a very well known name, very renowned name,
بہت زیادہ اس کے پروجیکٹس نظر آتے ہیں. جس طرح ابھی ہم سیلاب کی بات کرے تو لاسٹ ایئر ہم لوگ اکٹھے تھے, وہاں پہ خود فاؤنڈیشن کے بھی لوگ نظر آئے, الخدمت کے بھی نظر آئے, ہم لوگ بھی وہاں پہ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے لوگ موجود رہے, پیغام ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم وہاں پہ موجود رہی, اینڈ وی آر دا فرسٹ ونس کہ ہم وہاں پہ پہنچے کسی بھی الیکٹرانک میڈیا کی ٹیم کی جانب سے, اور ہم نے الحمدللہ یہ اعزاز پیغام ٹیلی ویژن کو حاصل ہے کہ ہم نے کوریج کا وہاں سے آغاز کیا. میں چاہوں گا کہ ذرا ایک تعارف ہو جائے الخدمت فاؤنڈیشن کا. ویسے تو نام تعارف ہے, لیکن آپ اپنے لفظوں میں بیان کیجیے گا, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو پیغام ٹی وی کا شکر گزار ہوں, ممنون ہوں کہ آپ نے بھی موقع دیا اور آج ہم یہاں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. پلیئر ہیونگ یو سر. تو الخدمت فاؤنڈیشن جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک معتبر نام ہے, اور سچی بات تو یہ کہ یہ ان اہل خلوص کی اور اہل درد کی نمائندگی کر رہی ہے. بلا شبہ اس کے فرنٹ پر کچھ لوگ موجود ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے تو وہ جذبہ ہے کہ جس کو ہم آج اکنالج کر رہے ہیں, یا جس کو ہم آج جس کی تذکیر کر رہے ہیں, جس کو ہم سخاوت کہتے ہیں یا صدقہ کہتے ہیں یا جس کو خیرات کہتے ہیں. تو الخدمت اس وقت بنیادی طور پر تو یعنی کام تو الخدمت آپ سمجھ لیجیے کہ بہت پہلے سے 1990 میں اس کی تشکیل عمل کے اندر آئی, لیکن زیادہ بڑا کام اس نے زلزلے میں کی, جو پاکستان میں خاص طور پر آپ کے شمال میں جو زلزلہ آیا تھا, اس کے بعد الحمدللہ جو ہے کہ اس کا ایک تعارف بہت بڑے پیمانے پر ہوا پاکستان اور پاکستان سے باہر. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جس خطے میں موجود ہے وہاں کچھ تو وہ آفتیں ہیں جس کو آسمانی آفات کہتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں کہ جو آتے رہتے ہیں, جس طرح IDPs ہو گئے, جس طرح ہمارے ہاں کشمیر اور افغانستان کے بارڈرز ہیں, اور وہاں سے ایک بہت بڑی تعداد کے اندر مہاجرین یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ان کے میزبانی کی سعادت حاصل ہوتی ہے. تو یوں الخدمت نے کام کو اپنے بہتر بنایا. اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن 7 ایریاز میں کام کر رہی ہے. بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ 7 بڑے ایریاز, اس میں سب سے پہلے تو ڈیزاسٹر آفات ہیں کہ جس میں سیلاب, زلزلہ, ایپیڈیمکس اور اس طرح کی جتنی چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد ہیلتھ ہمارا ایک بہت بڑا ایریا ہے, تعلیم, کمیونٹی سروسز, مواخات جو ہم جو ہے کہ لوگوں کو آسان شرائط پر قرضے دیتے ہیں کاروبار کے لیے. اسی طریقے سے ہمارا آرفن جو یتیم بچوں کی کفالت کا ایک بہت بڑا نظام ہے جو اس وقت چل رہا ہوتا ہے, اور یہ وہ ہمارے 7 ایریاز ہیں کہ جس میں ہم پورے پاکستان میں اپنے کام کو پھیلائے ہوئے. تو یہ الحمدللہ اس سے آخری کرونا کے دوران الخدمت نے ایک بڑا کام کیا, اور پھر اب یہ سیلاب میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, لوگوں کے محبتیں اور لوگوں کا کی خلوص کا قرض تھا جو ہم اٹھا کر ہم لوگوں تک, ہم تو بنیادی طور پر ایک پل ہیں کہ جو ایک طرف جو ہے کہ لوگوں کی محبتیں اور تعاون, اور دوسری طرف وہ ستم رسیدہ لوگ ہیں کہ جن تک کسی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے پہنچے. تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اچھا سر, اگر الخدمت کی ہم بات کریں تو مین فوکس کوئی ایک چیز ہے یا ڈیفرنٹ پروجیکٹس جو ہیں, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے, تو مین فوکس کسی ایک چیز پہ ہے؟ نہیں, اس میں یہی خوبصورتی الخدمت کی کہ جب ہم نے شروع میں کام کیا تو ظاہر بات ہے پاکستان جس ملک میں موجود, جس خطے میں موجود ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ میں اگر آپ کو تعلیم اور صحت کی بات کروں, یعنی آج کی تاریخ میں پاکستان کے 2.25 کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے 5 سال سے لے کر 16 سال کی عمر کے. یعنی دنیا کے 15 یورپین ممالک میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جن کی آبادی 2 کروڑ سے کم ہے. یعنی پاکستان میں کئی ممالک موجود ہیں کہ جو سکول نہیں جا رہے 5 سے 16 سال کی عمر. اور یہ ہمارا فیوچر ہے. اچھا, صحت کی سن لیجئے کہ دنیا میں 200 کے قریب ممالک ہیں, پاکستان ان 2 ملکوں میں شامل ہے جو پولیو پر قابو نہیں پا سکا. پوری دنیا نے قابو پا لیا. اب ایشو یہ ہے کہ کیا کیا جائے, کیا محض حکومتوں کا انتظار کیا جائے, یا ریاست جو ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے, تو ہم نے الحمدللہ ہر چیز میں اسپیشلٹی کی ہے. یعنی اس وقت جو میں نے آپ کو 7 ایریاز ہیں, اگر موقع ملے گا انشاءاللہ اور الحمدللہ پیغام کے ساتھ رابطہ رہتا ہے تو بہت فوکس کام ہے. مثال کے طور پر ابھی یہ جو سیلاب تھا اس کے اندر 10 ارب روپے کا ہم نے کام کیا, اور اس میں سیلاب زدہ علاقوں کے اندر ہیلتھ کی سہولیات سے لے کر کھانا پینا فراہم کرنے تک, اور مکانات کی مرمت سے لے کر مساجد اور مدارس کی جو ہے تعمیر نو تک. گویا کہ یہ پورا سینیریو ہے کہ جس میں ہم نے یہ سارا کام کیا. مثلا اگر آپ یہ جاننا چاہیں گے تو میں کل کی تاریخ تک بتا سکتا ہوں کہ 42,000 جو ہے کہ ہم نے پریگننٹ مائیں جو ہیں جو اس سیلاب زدہ علاقوں میں ہیں وہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا چکی. ہمارے ڈیش بورڈ کے اوپر جو ہے اس وقت ہماری جو موبائل ہیلتھ یونٹ ہیں جو سیلاب میں پرانے, چاہے وہ جعفر آباد اور نصیر آباد ہو, یا آج کل آپ سمجھ لیجئے کہ جو ستلج میں خاص طور پہ جو ہے گنڈا سنگھ والا سے لے کر آپ چل جائیں سہو کا وہاڑی, اور اس کے بعد آگے ہارون آباد کی طرف بھی چلے جائیے, تو یہ ہمارے ہیلتھ یونٹ موجود ہیں. تو ریئل ٹائم کے اندر ہمیں روزانہ پتہ لگ رہا ہے کہ کتنے مریض ہمارے موبائل ہیلتھ یونٹ ہے. تو یہ میں صرف آپ کو گنوا رہا ہوں ڈیزاسٹر کا.
اچھا اگر آپ ہیلتھ پہ آئیں گے تو ہیلتھ میں ہمارے 45 مکمل ہاسپٹل، 60 میڈیکل سینٹرز، 300 ایمبولینسز، اچھا ڈائگنوسٹکس لیبس، اور یہ ایک پورا اچھا یہ ہم نے خوبصورتی یہ کہ ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ آرگنائز کیا، ان کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، یعنی ان کے اوپر پورے پروفیشنل لوگ موجود ہیں اور نیچے تک جو ہے لوگوں کا ایک وہ نظام موجود ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے جو کہا نا کہ کیا کسی ایک پر فوکس ہے، مثلا 27,000 آرفن ہیں ہمارے پاس، وہ بھی ایک علیحدہ تفصیل موجود ہے. تو گویا ڈیفینیٹلی میں سوری ٹو کٹ، اس پہ دوبارہ آئیں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ، ہمارے ایک اور ساتھی، ان سے بات کرتے پھر دوبارہ گفتگو کو یہیں سے آغاز کریں گے. حافظ سلمان اعظم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جی، سیکرٹری جنرل الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظامی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. حافظ صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم بھائی جان، الحمدللہ. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ. فرمائیے گا کن کن علاقوں میں ریلیف کا کام جاری ہے، چونکہ آپ آپریشنل ہیں، ان گراؤنڈز پہ ہیں، ان جگہوں پہ ہیں جہاں پہ سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے. ڈیٹیلز آپ کے پاس کیا ہیں؟ اس وقت جو موجودہ ہمارا ہے 3 جگہوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ قصور میں جی، تحصیل چونیا، تحصیل قصور، اسی طرح راجوال پتن کا جو ایریا ہے زیرو لائن کے اوپر، ادھر ہمارا جو ریلیف کا کام ہے جاری ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ اکاڑا میں جو دریائے ستلج کی پٹی ہے، بصیر پور وغیرہ والی جو سائڈ ہے، ادھر ہمارا کام جاری ہے. اس سے آگے آپ اس پٹی کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں تو ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں جی چشتیاں والی جو سائڈ ہے وہ بہت ڈسٹرب ہے، وہاں پہ ہماری ریلیف کی جو ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ بہاڑی، میلسی، وہاں پر ہماری جو ریلیف کی ٹیمز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. کہ آپ آگے جائیں تو یہ پٹی جو ہے یہ جلال پور پیر والا ڈسٹرکٹ ملتان کی جانب چلی جاتی ہے. وہاں پر جلال پور پیر والا جو شہر ہے اس کے جو سراؤنڈنگز ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، وہاں پہ ہماری جو ریلیف ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب بتائیے گا کہ سامان کی ترسیل جو ہے، جو ضروریات زندگی ہیں ابھی جو فوری ضرورت ہے، وہ کیسے پہنچائی جا رہی ہیں؟ پانی کافی ہے اور کچھ علاقے تو ابھی تک ایسے ہیں جہاں سے پانی کی مقدار کم ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیسے پہنچ رہے ہیں ان تک؟ اس میں نظامی صاحب آپ کے اس پروگرام کے تھرو 1122 کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جی کہ جتنی بھی جگہوں پہ ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں ان میں 1122 نے ہمارے ساتھ بوٹس ہمیں پرووائڈ کر کے، اور ان کے آپریٹرز تو ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے. اب موسٹلی ہم 1122 کی جو بوٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں، کیونکہ کچھ دیہات ایسے ہیں جہاں پر چاروں طرف پانی ہے اور بیچ میں بستیاں ہیں، جی زمینی راستے ان کے منقطع ہو چکے ہیں. تو ان سے ہم بوٹس لیتے ہیں، ان بوٹس کے اوپر ہم سامان لوڈ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے جو ورکرز ہیں، جو ہمارے کارکنان ہیں، وہ ساتھ جا کے تو بستیوں میں پھر راشن تقسیم کر کے آتے ہیں. اچھا جو لوگ ہیں سارے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے یا کچھ لوگ ابھی بھی ایسی جگہوں پہ موجود ہے؟ جیسا لاسٹ ایئر ہم لوگ جب گئے تھے فیلڈ میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کو، چاہے وہ ڈھہ گئے ہیں، آدھے رہ گئے ہیں، ڈیمولش ہو گئے ہیں، کچھ نہیں بچا، وہ اپنی جگہ، اپنی پریمیسز چھوڑنے پہ بضد تھے کہ ہم نے جگہ نہیں چھوڑنی. آپ بتائیے کیا سچویشن ہے؟ سر یہ بالکل اس ٹائم بھی یہی سیم سچویشن ہے. لوگوں کی ایک ایموشنل ان کا ٹچ ہے ان کی زمین کے ساتھ، ان کے گھر کے ساتھ. لوگ ٹیلوں پہ بیٹھے ہیں لیکن وہ اپنا گاؤں، اپنا دیہات، اپنی بستی چھوڑنا نہیں چاہ رہے. گورنمنٹ نے لوگ ریسکیو کیے بھی ہیں، جیسا کہ یہ تلوار پوسٹ ڈسٹرکٹ قصور میں تقریباً 100 فیملیز ایسی ہیں جو گورنمنٹ نے ریسکیو کی ہیں. لیکن جہاں پر ہزاروں خاندان پورے کے پورے دیہات سیلاب سے متاثر ہوں، وہاں پہ سب کو ایک تو ریسکیو کرنا بہت مشکل ہے. دوسرا لوگ نہیں نکلتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. اگر آپ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہے. وہ وہیں پہ موجود رہتے ہیں. یہ فرمائیے جیسا آپ نے کہا کہ ریسکیو 1122 اس کے ساتھ ساتھ ایک افسوسناک بات بھی ہے، میں آپ کے پروگرام کے تھرو ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی تک مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کو سیلاب کی جو تباہی ہے یا سیلاب کی جو سنگینی ہے اس کا ابھی تک ہمیں ادراک نہیں ہے. اس طرح ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. کوآپریٹ اس طرح سے نہیں ہو پا رہا، اس طرح سے مدد نہیں دی جا رہی، اس طرح مدد نہیں ہو رہی. پھر اور یہ دکھ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہتے ہیں جی کدھر سیلاب آیا ہمیں دکھائیں، ادھر یہ پوزیشن نہیں ہے. حالانکہ ادھر جو پوزیشن ہے جب انسان جاتا ہے تو انسان کا جو دل ہے وہ دکھ کے ساتھ بھر جاتا ہے کہ پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے.
چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ دودھ کے لیے پانی کے لیے بلک رہے ہیں، لیکن کوئی ان کا مداوع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حافظ صاحب، صبح وطن کا پیغام ٹیلی ویژن کا یہ پلیٹ فارم ہے، آپ کھل کے بتائیے، آپ ان لوگوں سے مخاطب ہو جائیں۔ ایک تو وہ جو کہتے ہیں کہ جی کہاں سیلاب ہے، ان کو دکھائیے، بتائیے اپنے لفظوں سے، ویسے تو ہم فوٹیج بھی ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں ان جگہوں کی، بتائیے کہ کیا سیلاب ہے اور کتنی تباہ کاری ہیں۔ دوسرا، آپ ان لوگوں سے بھی مخاطب ہو جائیں جن سے مدد مل سکتی ہے، ایسے مخیر حضرات، ایسے ادارے، ایسے لوگ جو آگے آ کے مدد کر سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو، کریں بات آپ۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ سے ایک گزارش کروں گا، گورنمنٹ کام کر بھی رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کو اس کو اور زیادہ اس کا جو دائرہ کار ہے وسیع کرنا چاہیے، اور جو اس کے بعد جو ہماری این جی اوز ہیں جو ہمارے کام کر رہی ہیں، انہیں بھی میدان میں آنا چاہیے، بڑھ چڑھ کے انہیں حصہ لینا چاہیے۔ جو مخیر حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں ان اپنے مصیبت زدہ اہل وطن کا ساتھ ضرور دیں۔ ادھر نظامی صاحب میلوں، جی میں فٹ کی میٹر کی بات نہیں کروں گا، میلوں تا حد نگاہ آپ جب نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے اور آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جی ایسے ہی ہے۔ انڈین جو زیرو لائن ہے، میں 3 دن پہلے ہم تلوار پوسٹ کے علاقے میں گئے تھے راشن تقسیم کرنے کے لیے، تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں زیرو لائن کا پتہ ہی نہیں چلا کہ زیرو لائن پہ جو باڑ لگی ہوئی ہے وہ پانی میں ڈوب چکی ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ زیرو لائن کدھر ہے۔ یعنی پانی اس قدر مقدار زیادہ ہے وہاں پہ؟ جی، پانی کی مقدار زیادہ ہے، بلکہ اگر آپ کو موقع ملے آپ دیکھیں کہ لوگوں کے جو گھر ہیں وہ ڈوب چکے ہیں، صرف چھتیں نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا، جیسے آپ ریسکیو کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ جو کشتی کا ایک معاملہ پیش آیا، خراب ہوئی، ہم لوگ بھی جب لاسٹ ایئر گئے تھے، اب پرابلم یہ ہوتا ہے اس کشتی کی باقاعدہ ایک نمبر آف پیپل یا اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اس میں اتنا کے جی لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں مدد کرنی ہوتی ہے، ہم سامان کی ترسیل زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، فوڈ آئٹم زیادہ رکھ لیتے ہیں، لوگ زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، تو پرابلمز پھر آتی ہیں۔ ہم بھی کشتی میں پھنسے کوئی 1-1.5 گھنٹہ، اور آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ کشتی کو اوور لوڈنگ کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے جی، لیکن ہمارے ساتھ جو معاملہ کل ہوا ہے، کل ہم راجوال پتن کے ایریے میں تھے، جی، تو کل ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں کشتی بھنور میں پھنس گئی تھی۔ پہلے بھنور میں پھنس گئی؟ پانی کا بہاؤ تیز تھا، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اچھا، تو جب کشتی بھنور میں پھنسی تو پھر ظاہری بات اس کا جو کنٹرول تھا جی، وہ آپریٹر کے ہاتھ میں نہیں رہا، جس کی وجہ سے پہلے وہ بھنور میں پھنسی، اس کے بعد پھر اوپر سے جو معاملہ ہوا کہ اس کا انجن خراب ہو گیا، اس کے نیچے جو اس کا جو فین ہوتا ہے جو جس سے وہ پانی میں کشتی آگے جاتی ہے، وہ جب بھنور میں پھنسی وہ فین اس کا ٹوٹ گیا۔ جب وہ اس کا فین ٹوٹا تو پھر وہ چلنے سے بھی قاصر ہو گئی۔ وہ 3-4 گھنٹے جو تھے نا ہمارے لیے بڑے کہہ لیں کہ تکلیف کے۔ اور آپ کتنے لوگ تھے بوٹ میں؟ یہ بڑی بوٹ تھی، اس میں ہم تقریباً 12-13 لوگ تھے۔ تو پھر آپ کو کیسے ریسکیو کیا گیا حافظ صاحب؟ سر ہمارے فون بھی نہیں چل رہے تھے اور دور دور تک ہمیں کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر ہم نے جو کشتی کے جو چپو تھے جی، جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ایسے کسی ایمرجنسی پوزیشن کے لیے، پھر وہ بھنور سے نکل کے پھر وہ چپو تھے جی، ان کا سہارا لے کے اللہ اللہ کر کے تو ہم پھر کنارے پہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ یہ چیزیں ہیں جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں اور پھر کسی کی مدد کے لیے نکلتے ہیں اور کوئی ایسی ناگہانی آفت سے خود بھی 2-4 ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ضرور ہماری مدد کرتا ہے۔ دیکھیں کل ہم ادھر تھے تو میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے، جیکٹس ہیں، بوٹ ہے، ادھر پانی بھی ہمارے پاس ہے، تو ہماری یہ کنڈیشن ہے۔ تصور کریں کہ وہ لوگ جن کے پاس پانی نہیں ہے، جن کے پاس جیکٹس نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو سامان نہیں ہے، ان کی کیا حالت ہوگی۔ یعنی جب خود انسان پھنستا ہے پھر اس کے جو تاثرات ہیں یا اس کے جذبات ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ یعنی حافظ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب خود پہ بیتتی ہے تو کسی کی تکلیف کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ جی بالکل، ٹھیک تبھی ہے، ہوتا ہے، ٹھیک ہے حافظ تبھی صاحب، ہوتا ہے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ سلمان اعظم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے اور حافظ عبدالغفار صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سید وقاص جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں، آپ بتا رہے تھے سٹیٹسٹکس کے حوالے سے، آرفن جو بچے ہیں ان کے حوالے سے۔ جی، اس وقت تو ہمارا جو آرفن اس میں 2 طرح سے اپنے آرفنس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم نے 20 سے زیادہ ہمارے آرفنیج ہیں، ہم ان کو آرفنیج نہیں کہتے ہیں، ہم ان کو آغوش کہتے ہیں، جسٹ لائک آغوش مادر، جی جی، اس کا نام آغوش ہومز ہے۔ جی، تو اس وقت ہمارے پاس 2500 وہ بچے ہیں کہ جو ان میں یہ آپ سمجھیں کہ یہ کراچی سے لے کر
اور یہ چترال تک موجود یہ ہے. بچے کیسے آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہ باقاعدہ سال میں کمپین ہوتی ہے کہ جس میں باقاعدہ ہم اپلیکیشن لیتے ہیں ان مدرس سے یعنی اور وہ اس کے نتیجے میں جو ہے کہ باقاعدہ ان کے یعنی فزیکل انٹرویوز کے بعد جو ہے کہ ان بچوں کو لے لیا جاتا ہے. اور وہ پورا یعنی آپ کو خوشی ہوگی, میں تو چاہوں گا کہ موقع ملے, یہاں سے قریب ترین شیخو پورہ ہے کہ جہاں الحمدللہ پورا مجھے پورا اطمینان ہے کہ جس طرح میرے بچے اپنے گھر میں رہتے ہیں یہ آغوش ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پینا ہم وہاں پہ آن گراؤنڈ آئیں, ہم وہاں پہ آ کے باقاعدہ اس پہ اسپیشل ایک پروگرام بھی کریں. بلکہ ہمارا پہلا بچیوں کا آغوش بھی شروع ہو گیا یہاں شیخو پورہ میں, یعنی پہلا بچیوں کا, جس میں 150 بچیاں موجود ہیں, آرفن بچیاں موجود ہیں. وہاں ہم نے فاسٹر مدر جو ہم مائیں ہیں ہم نے وہ رکھی ہوئی ہیں کہ جو ان کو کوشش کرتی ہیں, ظاہر ہے وہ متبادل نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے کوشش کی ہے. تو یہ ہمارے سمجھ لیجیے ابھی وزیرستان میں ہم نے شروع کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی 27,000 جو ہے وہ آرفن بچے جو ماؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں, ماؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کو ہم جو ہے کہ وہیں مدد کر رہے ہیں ان کی تعلیم کے لیے. ان کے یعنی ماؤں کے اکاؤنٹس کے اندر ہم ان کے پیسے بھیجتے ہیں, ان کی ایجوکیشن, اور اس کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے جو مائیں چاہتی ہیں ان کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہم ان کو مدد کریں. کوئی سلائی مشین, ان کو بھی شیلٹر ساتھ دیا ہوا ہے؟ نہیں, وہ تو اپنے گھروں میں رہیں گے, اپنے گھروں میں موجود. تو یہ 27,000 ہمارے 25,000 وہ اور 2,000 یہ, تو یہ 27,000 آرفنز ہمارے موجود. اب پورا ڈیٹا موجود ہے الحمدللہ کہ بھئی جو اس کو سپانسر کرنا چاہتا ہے وہ بھی, اور پورا تو الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ جو ابھی ہم تقریباً کوئی 25 آرفن بچوں کو جو ٹاپ کے جنہوں نے 80% زیادہ میٹرک میں نمبر لیے ہیں ان کو لاہور لے کر آ رہے ہیں ایک اچھے تعلیمی ادارے میں داخلہ, رہائش وغیرہ. تو یہ اس طرح کا ہمارا ماڈل جو ہے کہ آرفن کا ہے. اور اس وقت ہمارے 11 آرفن زیر تعمیر ہیں, یعنی باقاعدہ وہ تعمیر کر کے ہم بچوں کو شفٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مزید انڈکشن ہونے جا رہی ہے اور یہ نمبر آنے والے دنوں میں بڑھے گا. یعنی آپ کے علم میں ہوگا سر, میں بتا دوں کہ یعنی یونیسکو کے مطابق پاکستان میں کوئی 42 لاکھ یتیم بچے ہیں. اور یہ صرف ابھی جو ریسرچ ہوئی ہوگی وہ ہے, جو آن ریکارڈ نہیں ہوں گے وہ کتنے ہوں گے, وہ کتنے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ الحمدللہ بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور سب قابل قدر ہیں, یعنی ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی. حافظ صاحب کی جانب آؤں گا. حافظ صاحب, آپ نے وہ جو بات بتائی نا کہ جو صاحب حیثیت تھے وہ خود ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گئے, بالکل یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کے گھر کا چولہا جلانے کے مددگار تھے, وہ اپنی روزی روٹی کے لیے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گئے. تو وہ سچویشن جو آپ نے دیکھی, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی مخیر حضرات سے جو چیریٹی کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اپنے ہی لوگوں کی مدد کی بات کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو نظامی صاحب خود اس وقت مدد لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں, لیکن جیسے آپ نے بات کی ہے اور اس سے پہلے سلمان صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو چیریٹی کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو 100 ایکڑ کے مالک لوگ ہیں. ہم ان مالکوں کے لیے نہیں مانگ رہے, مجبور تو وہ بھی اس وقت ہیں, مگر جو ان مالکوں کے پاس جو 50-100 ملازمین تھے, مزدور طبقہ تھا, انہوں نے وہی جو فصل بیجی ہوئی تھی وہی کاشت کر کے اپنے گھر کا چولہا جلانا تھا, اپنا روزگار چلانا تھا, وہ تو ان کا تباہ ہو چکا ہے. اب تو ان کے جو کچے مکان ہیں وڈیروں نے انہیں نکال دیا ہے, ختم کر, وہ تو خود مجبور ہو گئے. ان کا تو ایک ایسا ہمیں شخص ملا, اس کی 600 ایکڑ زمین پہ ہلدی تھی, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا اور میرے پاس کوئی 250-300 ملازمین ہیں, سب کی چھٹی ہو گئی. اب وہ بیچارے جن کو وہ وہاں 10 مرلے کا کچا مکان تھا وہ پانی کی نظر ہو گیا. تو اس پہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے, اگر امیروں کو ضرورت نہیں ہے, وڈیروں کو ضرورت نہیں ہے, تو ان کو جو مزدور طبقہ ہے انہیں تو ضرورت ہے نا. ہم ان کے لیے مدد مانگ رہے ہیں, ہم ان کے لیے وہاں کام کرنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی حالت کو دیکھا جائے, ان پہ رحم کیا جائے. اور جس طرح جو ہے ہم نے وہاں جا کے دیکھا ہے تو لوگ رونے پہ مجبور ہیں, بھیک مانگنے کے لیے لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. حافظ صاحب, جس طرح ابھی سر سے بھی بات ہو رہی تھی, ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے بڑے معاملات مشکل ہوتے ہیں. ایسی خواتین جن کے اپنے کچھ قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سسٹم ہے, ان کے لیے معاملات بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں, پردے کا انتظام نہیں ہے, رفع حاجت کا کوئی انتظام نہیں ہے, سونے جاگنے کا. ہم مرد ہیں, مردوں کے لیے سم ہاؤ ایڈجسٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا, ہم کھلے آسمان تلے لیٹ جاتے ہیں. لیکن ہمارا دین اسلام ہماری ماؤں بہنوں کے لیے پردے کا کہتا ہے. وہاں پہ کچھ سسٹم نظر آیا, کچھ بنتا نظر آیا ایسا کہ ان بچیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے علیحدہ سے کوئی انتظامات کیے گئے؟ وہاں تو نظامی صاحب ایسی صورتحال بن نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی گھر کی جو چھتیں ہیں ان کو کراس کر چکا ہے.
تو وہاں پہ پردے کی صورتحال بنائی نہیں جا سکتی, وہاں ٹینٹ نہیں لگائے جا سکتے, خیمے نہیں لگائے جا سکتے. ابھی تو صرف انہیں راشن کی ضرورت ہے, ان کو کھانا چاہیے, ان کو بنا ہوا کھانا چاہیے, ان کو راشن چاہیے, سامان چاہیے, جو ہم وہاں مہیا کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم خیمے تقسیم کریں گے, لیکن جب پانی اتر جائے گا, ابھی پانی کم ہونا شروع ہوا ہے, پہلے سے بہتری آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے, اور وہ ہمارے جو ساتھی وہاں کام کر رہے ہیں, فیلڈ میں موجود ہیں, وہ ہمیں لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے ہیں, اور جہاں پہ پانی اتر چکا ہے وہاں ہم خیمے تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے خیموں کا ذکر ہو رہا ہے تو میں بلکہ یہی بات سر آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے ہماری بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے, تو اسپیشل پلان کیا جاتا ہے آپ کے آرگنائزیشن کی جانب سے کہ سب سے پہلے فوکس اس چیز پہ کیا جائے جب ایسے کوئی ڈیزاسٹر ہوں جیسے ہم سیلاب کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس سے پہلے جو اگرچہ میگنیچیوڈ اس کی بھی ہے, لیکن جو سندھ اور جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں جو سیلاب آیا تھا, اس وقت تو فوری طور پر سب نے مل جل کر یہ کیا تھا کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی خیمہ بستیاں بنا دی تھی, کہ جس میں کم از کم یہ ہو گیا کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ورسٹ ہیومن جو ڈیزاسٹر تھا کہ بھئی بچے اور خواتین, دیکھیں یہی ہمارے فرجائل اور ولنریبل ہماری کمیونٹی ہوتی ہے کہ جو جن کے لیے موو کرنا اس طرح آسان نہیں ہوتا, مردوں کے لیے تو ہوتا ہے. تو اس وقت تو ہم نے یہ کام کیا تھا کہ ان کو کسی یعنی محفوظ جگہ پر رکھ کے ان کو خیمے فراہم کر دیے, اور وہاں پھر ہم نے جو ہے کہ وہاں ٹینٹ ویلیج جس کو ہم کہتے تھے, اور وہاں پھر خوراک فراہم کر رہے تھے. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ فرق آ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ذرا جو بھی فرد ہے جتنا بھی گیا گزرا ہے یعنی معاشی حالات سے, لیکن اس نے بیک اینڈ کے اوپر اپنے بچوں کو, فیملی کو کہیں نہ کہیں بھجوا دیا اس سے, اور باقی جو مرد ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں, کسی رشتہ دار کے جانے, وہ ہو کسی گیا جاننے والے کے وہ ہو گیا. دیکھیں جس طرح somehow manage کیا گیا کوئی اس انداز کے اندر. تو یہ جو بات بتا رہے ہیں مکی صاحب, یہ والی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت تو بنیادی ضرورت ان کی یہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے پانی اترے, اور اترنے کے بعد جو ہے کہ ان کو کم از کم ذرا کہ وہ فی الحال تو فوڈ ہے, دیکھیں وہ جو ہم کہتے ہیں نا پہلے ہے ریسکیو ہے, پھر اس کے بعد جو ہے کہ ریلیف ہے, پھر ریہیبلیٹیشن, 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس وقت ریسکیو ہے, اگلے مرحلے پر کچھ ان کو سہولت ملے, اور دین پھر ریہیبلیٹیشن, ہم واپس جائیں اور ان چیزوں کو. اب دیکھیں جب ہم چیریٹی کا ذکر کرتے ہیں, زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کی بات کرتے ہیں, تو ڈیزاسٹر ہمارے پاس موجود ہے اس وقت سیلاب کے حوالے سے, وہ چیزیں جل ہو گئیں, اس میں مل گئیں کہ یہی فاؤنڈیشن, خدمت فاؤنڈیشن کا ذکر کر رہے تھے, اخوت فاؤنڈیشن کے روح رواں ہمارے ساتھ تھے, تو یہ لوگ سارے کام کر رہے ہیں مل کے, جیسے حافظ صاحب ہیں اور لوگ ہیں, تو مل کے کام کریں. پاکستان سے باہر بھی فاؤنڈیشن کوئی پروجیکٹس اوپن کیے ہوئے یا ان فیوچر کوئی پلانز ہیں؟ الحمدللہ, یعنی الخدمت فاؤنڈیشن کا یہ ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ ابھی حال ہی میں جو زلزلہ آیا تھا ترکی میں, تو پاکستان آرمی اور 1122 کے بعد جو کوئی تیسرا ادارہ بلایا گیا تو وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہی ہے. تو ہمارے 46 ہمارے والنٹیئرز نے وہاں پورا جو کہ 10 دن وہاں کام کیا, اور الحمدللہ ایک پروفیشنل کام کیا. ہم یہاں سے زلزلے میں کام کرنے والے آلات ساتھ لے کر گئے تھے, یعنی 1 کروڑ روپے کے ہم, جس میں ہیومن سکینر تھے, جس میں اور اس طرح کی چیزیں تھی, کٹر تھے, جو الیکٹرانک کٹر تھے, وہ ہم لے کر گئے. تو اللہ کا شکر ہے, یہ ہے اس وقت جو ہے کہ شام اور ترکی کے بارڈر پر جو سیرین بچے بڑی تعداد میں اس وقت چونکہ جنگ زدہ علاقہ ہے, تو الخدمت نے ایک آغوش, یعنی یتیم شامی بچوں کا ایک آغوش وہاں بنایا ہوا ہے, وہاں پہ بنایا, اور ہم یہاں سے سپانسر کر رہے ہیں. اسی طرح افغانستان جو ہے کہ یہ حالیہ یعنی امریکہ کی واپسی کے بعد جو بدترین حالات پیدا ہوئے تھے, تو ہم نے فوری طور پر جو ہے کہ وہاں جو ہم کر سکتے تھے, وہ چاہے فوڈ ریلیف ہے, ایک آغوش اس وقت کابل میں زیر تعمیر ہے, اسی طریقے سے ابھی قربانی کا کام ہم نے وہاں کیا, اسی طرح غزہ اور فلسطین جو ہے, تو یہ وہ مالک ہیں. ابھی ہمارے ایک نائب صدر جو ہے کہ سومالی لینڈ ہو کے آئے ہیں, اور وہاں کے جو ہے کہ ڈاکٹروں کو ہم اکوپ کر رہے ہیں. وہاں ہم نے کچھ مشینیں بھیجی ہیں آنکھوں کے آپریشن کرنے کی, اور یہاں آن لائن ہم نے کچھ کورس کیے جو یہاں کے ہمارے ماہرین امراض چشم ہیں, ان کے آن لائن کورسز کا سرٹیفکیشن کے سارے بنی. وہاں یہ صومالیہ کے ساتھ ایک صومالی لینڈ ہے جس کو بھی کسی نے قبول نہیں کیا, اور وہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا ملک ہے. تو وہاں تو گویا الخدمت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے, اور پاکستانی اور پوری دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے تعاون سے ہم اپنی خدمات کا دائرہ ان ممالک تک وسیع کر چکے ہیں. بیوٹیفل. اچھا سر, ایک تو ہے نا کہ چیریٹی in the shape of money, in the term of other stuff, لیکن کچھ خدمات کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے. جیسے بھی آپ نے ڈاکٹرز کا ذکر کیا, میں کسی چیز کا ایکسپرٹ ہوں تو میں اپنی سروسز فری آف کاسٹ دینے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہوں. ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھ منسلک ہیں جو پاکستان اور پاکستان سے باہر میرا خیال ہے میں یہ بہت ہی آپ نے خوبصورت بات کی, اور یہ ہمیں یعنی اس طرف بات بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن مجید میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو اہل علم علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ رزق ہے, اس سے مراد صرف وہ روٹی اور کھانا اور پیسہ نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس جو بھی چیز ہے, چاہے وہ آپ کی ایبلٹی ہے, چاہے وہ آپ کا وقت ہے, حتیٰ کہ آپ کی نیٹ ورکنگ جو ہے,
یعنی میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی, اس نے کہا جی آپ اپنے بہترین خیالات کی بھی چیریٹی کریں. بیوٹیفل, یس یس ایگزیکٹلی. اچھا, آپ اپنے بہترین حصے کی, جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے پہلے حصے میں برکت رکھی ہے, تو یعنی ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنایا, اس کا نام ہے والنٹیئر مینجمنٹ. ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ آئندہ 5 سالوں میں ہم کوئی 1 ملین جو ہے کہ رضاکاروں کو آرگنائز کریں گے, اور ہر طرح کے رضاکار. جو سیلاب تھا پچھلے سال جو جون میں شروع ہوا اور پھر وہ ابھی تک اس کی کچھ نہ کچھ صورت چل رہی ہے, تو 62,000 ہمارے والنٹیئرس تھے. یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ بٹگرام میں جو چیئر لفٹ والا تھا, وہ الحمدللہ جہاں آرمی پہنچی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی, وہاں تیسرا نام الخدمت کا تھا کہ وہاں لوگ جو ہے وہاں پہنچ گئے. تو الخدمت کی ایک بڑی جو صلاحیت ہے وہ یہ کہ پورے ملک کے اندر اس کے رجسٹرڈ والنٹیئر موجود ہیں. ہماری ایپ موجود ہے, کوئی بھی فرد آ کر ایپ پر اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتا ہے اور وہ اپنی اسپیشلٹی لکھ سکتا ہے کہ میں وقت, مثلا ہمیں ڈیجیٹل والنٹیئرس چاہیے کہ جو بچیاں گھر میں بیٹھ کر ہماری جو ہے کہ کمپینز کو جو ہے کہ ڈیزائن کر سکتی ہیں, ہمیں گرافک ڈیزائنر چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے. اور یہ جو آج ہم خیرات کہتے ہیں, دیکھیں جو حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے چہرے پر اپنے بھائی کے لیے مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. اٹس آلسو اے ٹائپ آف چیریٹی کہ بھی اگر آپ مسکراہٹ دیتے ہیں تو وہ وقتی طور پر اسے ایک آپ کا ایک جیسچر ملتا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی تنوع ہے کہ جس میں ہم جو ہے کہ سخاوت اور خیرات کا, جس میں ہم سب کو دعوت دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ ڈاکٹرز, IT ایکسپرٹس, انجینئرز اور ایسے ہر بہت طرح سے کے لوگ لوگ. جن کے مثلا ابھی رات میں جس فنکشن میں تھا تو ہم نے لاہور میں پچھلے 1 مہینے میں PHA کے ساتھ مل کر 1 لاکھ پودا لگا دیا ہے کل تک کی ڈیٹ میں. رات کو جو ہے کہ ان کے جو ہے کہ ٹاپ کے لوگ آئے ہوئے تھے ہمارے دفتر کے اندر, ہم نے ایک عشائی کا اہتمام کیا تھا, اور یہ سارے والنٹیئر کے ساتھ مل کر, یعنی پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی یونیورسٹیوں کے بچے اور بچیاں, اور درمیان میں الخدمت فاؤنڈیشن, اور ایک طرف PHA. انہوں نے ہمیں ایکسپو میں ایک علاقہ دیا, انہوں نے ہمیں ایئرپورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا گراؤنڈ دیا. ہم نے کہا جی آپ لاہور میں آپ ہمیں ویران سا گراؤنڈ دے دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ 10 لاکھ پودا ہم صرف لاہور میں لگائیں گے. اور ابھی ہم یہ شروع کر دیا ہے اس وقت باچا خان یونیورسٹی میں, اسی طریقے سے چارسدہ میں, اور باقی جو کہ شہروں کے اندر بھی جا رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اب دیکھیں نا, یہ ایک وہ ہے کہ آپ یعنی ہم یونیورسٹیوں کے ساتھ MOU کر رہے ہیں کہ بھی آپ اپنے بچیوں کے ساتھ ملیں, تاکہ ہم جو کہ پاکستان کو کلین اینڈ گرین پاکستان کے تصور کو ہم عملی تعبیر دے سکیں. یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ویران جگہ دیں, میں آپ کو آباد جگہ کر کے دے دوں گا, خوشحال جگہ کر کے دے دوں گا. اور چونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے, جانے سے پہلے میں اپنی سروسز بھی ٹینڈر کرنا چاہوں گا فری آف کاسٹ. اگر کہیں خدمت کو لگے کہ میں کہیں کام آ سکتا ہوں بالکل ان اینی ٹرم, تو میری سروسز نہیں. دیکھیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر کام ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ لوگوں کا, یعنی یہاں مکی صاحب بیٹھے ہیں, یہاں ابھی آن لائن آپ نے لیا ہے کہ ابھی بات آ رہی تھی, مثلا الخدمت نے بڑا اچھا تجربہ کیا سیلاب میں کہ جب پانی اتر گیا تو ہم نے وہ کاشتکار کی جن کی زمین 5 ایکڑ سے کم تھی, چھوٹے کاشتکار, ہم نے ان کو بیج, کھاد اور جو ہے کہ ہم نے ان کو زرعی ادویات فری آف کاسٹ, تاکہ جو ہے کہ کم از کم اپنی جو ہے کہ زمین کو جو ہے کہ وہ دوبارہ آباد کرنے میں کامیاب ہو. آپ یقین جانیں کہ الحمدللہ اس کے نتیجے میں جو ہے کہ ہم نے ایک بڑے پیمانے پر جو ہے یہ بلوچستان, سندھ اور جنوبی پنجاب, ہم نے اس کو فوکس کیا تھا, اور ہمیں جو ہے کہ 97% میں رزلٹ آیا کہ ہم نے جو چیز دی وہ انہوں نے استعمال کی, اور اس کے نتیجے کے اندر جو کہ انہوں نے اپنی طرف بحالی کا سفر شروع کر دیا. تو گویا بالکل یہ ہمیں نشاندہی کریں گے تو ہم انشاءاللہ, ہمارے ساتھ ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو بیج ہمیں مفت دے رہی ہیں, ایسی کمپنیاں ہیں کہ جو بہت ہی سبسڈائز ہمیں ادویات دے رہی ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یعنی گویا یہ جو نیٹ ورکنگ ہے آپ ہے, یعنی میں کہتا ہوں کہ آپ کے ورڈ آف ماؤتھ یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ یہاں آپ اس وقت آپ کے سننے والے شاید ہزاروں میں ہوں, اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, اور پھر آگے سے آگے ملٹیپلائی ہوتے ہیں. تو آپ کی کہیں آپ کا ایک جملہ وہ میٹر کرتا ہے ہم سب کے کاموں کے لیے جو یہاں پیش کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے آپ کا ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم لے کر بھی جائیں, اور آپ اس کے خود جو ہے نا وہ اس کے گواہ بن سکیں. مائی پلیئر سر, مائی پلیئر. دل تو چاہتے بہت سی باتیں کی جائیں, ٹاپک بھی ایسا ہے کہ اس کو جتنا ڈسکس کیا جائے اتنی موٹیویشن زیادہ آئے گی, لیکن ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں سر. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. حافظ عبدالغفار صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی حافظ صاحب. اور سید وقاص جعفری صاحب, سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لے جی, گفتگو کس طرح سے اپنے اختتام کو آ گئی پتہ ہی نہیں چلا, لیکن چیریٹی کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, یہ معقولہ ہمیں اپنے آپ پہ فٹ کرنا ہوگا. حالیہ جو ملک کے حالات ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم کس طرح دوسروں کے کام آ سکتے ہیں, اپنی سوسائٹی کے کام آ سکتے ہیں. ملتے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.